السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر لے کر آئے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اردو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو حروف تہجی لکھنا سکھائیں گے کہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور لائن کے اعتبار سے تمام چیزیں سکھائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبائیے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی اور سبق کے اعتبار سے آپ کو ویڈیوز آتی رہیں گی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ طریقہ یہی ہے لکھنے کا، لیکن یہ کچھ لائن کے اوپر کچھ لائن کے نیچے اس طریقے سے بے ترتیب ہو گیا ہے، ورنہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ ہم ایک نیا صفحہ لے لیتے ہیں۔ اب اس میں ہم لکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں الف لکھنا ہے تو کیا طریقہ ہوگا۔ یہ الف، غور سے دیکھیے، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جاؤ گے۔ با، ہمیں لائن لائن سے چلنا ہے تاکہ لکھائی کا طریقہ سیکھے۔ دیکھیے با جو ہے اس طریقے سے آئے گی لکھنے میں، با تا سا۔ یہ صرف لکھنے کا طریقہ صرف سیم ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اگر ہم یہاں با اور تا، صرف اگر ہم اسی کے اوپر ہم نقطوں کی رد و بدل کر دیں، کیونکہ نیچے کا نقطہ اٹھا کر دو نقطہ اوپر لگا دیں تو پھر تا بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تین نقطہ رکھ دیتے ہیں تو پھر سا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ جیم۔ یہ دیکھیے یہ جیم ہے، یہی جیم ہا خا۔ یہ جی لکھنے کا طریقہ سیم ہے لیکن صرف نقطوں کا فرق ہے۔ نقطے ہمیں اگر جیم کے نقطہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ ہا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس نقطے کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو پھر خا بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم نقطے کو ہی ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ ہا بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اور لکھنے کا طریقہ صرف سیم ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ آگے دیکھیے دال، دال اور زال۔ دال اور زال لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف دال اور زال میں نقطے کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر دال کے اوپر ہم نقطہ لگا دیتے ہیں تو یہی دال زال بن جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے را، را یہ اردو کے اندر استعمال ہوتی ہے اکثر بیشتر، لیکن را جو عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ یہ اس طریقے سے تھوڑی گلائی میں آئے گی، دال زال را۔ را اور زا ایک طریقہ ہے، را اور زا کا طریقہ صرف ایک ہے۔ را اور زا کا طریقہ صرف ایک ہے، صرف لکھنے کا طریقہ ایک ہے اور نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں سین، سین۔ یہ سین لکھا، اب اسی سین کے اوپر ہم تین نقطہ رکھ دیتے ہیں تو یہ شین بن جائے گا، بڑا شین بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ دو قسم کا لکھا جاتا ہے، یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑا شین ہو گیا، بغیر نقطے کے بھی بڑا شین ہو جاتا ہے۔ اب آگے اس طریقے سے سین، شین، صاد، صاد، صاد۔ اس صاد اور دواد کے لکھنے کا بھی سیم طریقہ ہے۔ صاد اور دواد کا لکھنے کا سیم طریقہ ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اگر صاد کے اوپر ہی ہم نقطہ لگا دیتے ہیں تو وہ دواد بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے طا، یہ طا ہے۔ طا اور ظا کے اندر لکھنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور صرف نقطے کا فرق ہے۔ اگر ہم اسی کے اوپر طا کے اوپر نقطہ لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ظا بن جاتی ہے۔ آگے دیکھیے عین، عین، غین۔ عین اور غین دیکھیے سیم ہے، طریقہ سیم ہے لکھنے کا، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے۔ فا، فا دیکھیے، فا با کی شکل میں ہوگی لیکن گھنڈی لگا دی جائے گی تاکہ با اور فا کے اندر تمیز ہو جائے، فا اور با کے اندر فرق ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ گھنڈی اس لیے لگائی تاکہ فا اور با کے اندر فرق ہو جائے، فا کے اندر گھنڈی آئے گی۔ اسی طریقے سے قاف دیکھیے، قاف نون کی شکل میں ہوگا لیکن اس کے اندر گھنڈی آئے گی، یہ قاف، اس کے اوپر دو نقطے آ جائیں گے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ اب آگے دیکھیے فا، قاف، کاف، چھوٹا کاف، یہ چھوٹا کاف ہو جائے گا،
کاف لکھنے کے طریقے بہت سارے ہیں، بہت قسم کے فونٹ ہوتے ہیں اس کے، عربی کے اندر استعمال اکثر یہی ہوتا ہے، اور بھی ہیں طریقہ، الگ الگ سسٹم ہے۔ اور آگے دیکھیے لام، یہ دیکھیے لام، یہ دیکھیے میم، لام میم، اکثر عربی کے اندر استعمال ہونے والا میم یہ ہے، یہ دیکھیے یہ عربی کے اندر استعمال ہونے والا لام، لام یہ عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ میم ہے، اردو کے اندر بھی عربی کے اندر، دونوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر بیشتر میم عربی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ نون، یہ دیکھیں نون، یہ نون ہے، اور یہ فا قاف، یہ بعد ہم نے لکھ دیا ہے، واو، یہ واو، حمزہ، ہا، یہ چھوٹی ہا، دیکھیے یہ چھوٹی ہا، طریقہ یہ ہے لکھنے کا، چھوٹی ہا، چھوٹی ہا، ہا اور ہا میں فرق ہے، ہا وہ بڑی ہا ہے، یہ چھوٹی ہا ہے، اس کے اندر ہم ہا نہیں کہیں گے، یہ ہا ہے، حمزہ، ہا، یا، یہ دیکھیے یا، اور یہ بڑی یا جو استعمال ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اردو کے اندر استعمال، بڑی یا عربی کے اندر نہیں آتی، عربی کے اندر یہ یا نہیں آتی، صرف یہی استعمال ہوتی ہے اردو کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی، یہ صرف اردو کے اندر آتی ہے۔ جس طریقے سے مستقیم، اس کے اندر جو یا ہے یہ یہی یا ہے، یہ ہوتی ہے جیسے کہ، میں، ہے، سے، اس طریقے سے ان ایسے الفاظوں کے لیے یہ بڑی یا استعمال ہوتی ہے۔ سو گائز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے یہ حروف تہجی لکھا ہے اور یہ طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھ کر اور روک کر آپ اس کو اسٹاپ کر دیکھیے، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جاؤ گے اور اردو کا لکھنا سیکھ جاؤ گے۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ لکھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو یعنی علم کی تختی کو آپ سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور خصوصی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔